بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وبہ نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور معرفت سے بخشش اور پھر بخشش سے معنوی تکامل کی طرف ہم انشاءاللہ اختتام کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا تمام گزینوں کو اور اپنی ذمہ داری کے حوالے سے اور مومنین کی ذمہ داری کے حوالے سے جو زمانہ کے امام سے تعلق اور مربوط ہیں تو ان کو ذکر کیا جائے. تو چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور حقیر سید محمد تقی نقوی امی جو کہ ایران قوم حوزہ علمیہ قوم المقدس سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے حق میں بھی دعا کریں گی. اور مولائے دو جہاں جان سے زیادہ مہربان تمنائے مولائے انس و جاں حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح العالمین کی معرفت اور محبت زندگی کی علامت ہے، اور ان سے دوری غفلت اور ناآشنائی موت ہے. حدیث معرفت جس کو ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ جس میں امام وقت کی عدم معرفت جاہلیت کی موت بیان ہوئی ہے، یعنی اس سے ثابت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے غفلت کی صورت میں زندگی بھی کفر و جاہلیت کی زندگی ہے، کیونکہ موت تو شربت وجود اور خلاصہ وجود کا نام زندگی جیسی ہوگی، موت ویسی ہوگی. بلکہ در واقع امام زمان علیہ السلام سے غفلت کی زندگی حقیقی موت ہے، بس ہم نے موت اور زندگی کی صحیح تشریح ہی نہیں کی ہے. یعنی ہم نے چلنے پھرنے، بولنے چالنے، کھانے پینے اور سونے جاگنے کا نام زندگی رکھ دیا ہے، جبکہ یہ حیوانی زندگی ہے، اور اس میں دوسرے حیوانات ہم سے مشترک ہیں. تو یہ ساری چیزیں حیوانی زندگی کی علامتیں ہیں، لیکن انسانی زندگی کا نام معرفت ہے، اور اس کی علامت اپنے ولی، نعمت اور امام زمانہ سے قلبی لگاؤ اور اس کی غیر موجودگی پر تڑپ، بے چینی، آنکھوں میں رات بسر کر دینا، کسی کل میں چین نہ آنا، آہا سرد جو ہے وہ بھرنا، کھانے پینے سے دل چھوٹ جانا، ہر جگہ اسے تلاش کرنا، اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے رہنا، مصلی عبادت پر مرغ بسمل کی طرح تڑپ تڑپ کر دعائیں کرنا، اور اس کے آنے کی امید میں منہ بمنہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ در حقیقت معرفت کے معنی میں آئے. لیکن حیوانی زندگی میں اگر سانس کام کرنا چھوڑ دے اور قلب کی حرکت بند ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں. انسانی زندگی میں بھی اگر یہ علامتیں موجود نہ ہوں تو ہم مردہ ہیں، گرچہ ہم خود کو زندہ سمجھیں. یا جیسے حکیم سنائی کا جو یہ جملہ معروف ہے کہ ڈرو اس زندگی سے جسے تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو، یعنی ہم میت الاحیاء میں ہیں اور ہم موت کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی میں خوش ہیں. اور میت الاحیاء کی جو زندگی وہ ہے کیا، یعنی اگر ہم متوجہ نہ ہوئے تو ہماری جاہلیت کی زندگی ہمیں جاہلیت کی موت تک پہنچا دے گی. اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. حضرت مہدی سے ہماری غفلت اس حد تک ہے کہ ہمیں ان کے عدم حضور کی مشکلات کا احساس بھی نہیں ہوتا. کبھی بے چینی کے عالم میں ہم چیخ مار کر روتے بھی نہیں، کبھی حواس باختہ دشت صحرا کی راہ میں نہیں لیتے. اور اس بیچ ابن
الوقت قسم کے افراد ہم سے خوب اچھی طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی امام زمانہ کا نمائندہ بنا جا رہا ہے، کوئی ان کے نام پر ادارے قائم کر کے ان سے راہ سے دور کر رہا ہے، علم و آگاہی سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، سوال کے ذریعہ علم کا دروازہ کھولنے نہیں دیتا، اور عقل و خرد کے اس پتازی کے شہپر کو قطرہ اصلاً اس کے راہ پر کہ ہم کہاں جائیں، یعنی ابلیس اور اس کے درندہ صفت سپاہیوں سے ہمیں کون نجات دلائے گا، ان تمام مشکلات سے ہمیں کون نکالے گا. اے ماں سے زیادہ مہربان مولا، اے باپ سے زیادہ شفیق آقا، اے کہف حسین، اے غیاث المصدر مسکین، تو ہی ہمیں آگاہ کر اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لے اور اس ماحول سے نجات دے دے. اور خوشاب حال ان کا جو اس غفلت کے گھٹا ڈوب اندھیرے میں آگاہی کی کرن سے ماحول کو نور بیز کرنے کی صحیح پہم میں مشغول ہے اور اس عمل کے ذریعے اپنے امام کو خوشنود کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہم ایسی بیماریوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں کہ جس میں ہماری نجات سوائے نجات دہندہ سے حاصل کرنے کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. ہم جس محرومیت کا شکار ہیں اس کی اصل وجہ ہے امام سے منہ موڑنے کا نتیجہ، کہ بشریت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 آسمانی پیغمبر روانہ کیے گئے، لیکن ان نورانی سفیروں کے مد مقابل انسانوں کا رد عمل کیا تھا؟ بعض کو آرے سے دو نیم کر دیا گیا، بعض کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا، تو بعض کا مظلومیت کے ساتھ سر کاٹ ڈالا، اور بعض انبیاء کو مجنون و ساحر کا لقب دیا گیا اور بقیہ کو جھٹلا دیا. مومنین کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ کوئی بھی ان لوگوں پر ایمان نہ لایا. ظالم و جابر بادشاہوں نے بھی شیعوں کے 11 اماموں کو ایک ایک کر کے مظلومیت و غربت کے عالم میں شہید کر دیا. وجہ کیا ہے؟ اب فقط تنہا ایک وجود ہے جو بشریت کے سامنے موجود ہے، فقط ایک نجات دہندہ ہے جو بشریت کی نجات کے لیے باقی رہ گیا ہے. ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اس طرف متوجہ ہونا ہے کہ اس کے علاوہ بشریت کے سامنے اب نجات کا کوئی دوسرا راستہ قابل تصور نہیں ہے. اب روئے زمین پر انسانیت کو فقط اسی ذخیرہ الہی جو تمام انبیاء و اولیاء الہی کے کمالات کا وارث ہو اور خلاصہ و نچوڑ جو ہے اس کی پناہ میں جانا، یہ ہمارے لیے لازم اور واجب ہے. اور اسی امام ہم کی جو ہادی و مہدی ہے اس سے تمسک اختیار کرنا ہوگا. ایک سب سے بڑا درد یہ ہے کہ نسلاً بعد نسل شیعی معاشرے کو غیبت امام کی عادت ہو گئی ہے، اور اتنا اہم مطلب اس کے لیے ہم سب کے لیے ایک عام بات کی طرح عمومی ہو گیا ہے. بہت سارے افراد اس گمان میں ہیں کہ امام عصر کی غیبت اس کا استمرار حتمی تقدیر الہی میں سے ہے، اور آن حضرت کے مخالفین و موافقین کے اعمال و کردار اصل غیبت اور اس کی طولانی مدت میں بے اثر ہیں. اس اساسی اور بنیادی نقطہ کی طرف توجہ ضروری ہے. خداوند عالم نے بشر کو ایک مختار موجود اور خیر و شر کے درمیان انتخاب کی صلاحیت عطا کر کے خلق کیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ثواب و عقاب بے معنی ہو جاتے، بہشت و جہنم اور حساب و کتاب عبث اور بیکار دکھائی دیتے. گناہگاروں کو اپنے کیے کی سزا نہیں ملنی چاہیے اور عدالت الہی میں ان کا محاکمہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اچھی اور نیک کردار افراد کو اجر و ثواب بھی نہیں ملنا چاہیے. لیکن خدا نے انسان کو انبیاء کی دعوت قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے. انبیاء فقط بشارت اور خوف دلانے کی ذمہ داری انجام دیا کرتے تھے. ائمہ معصومین علیہ السلام بھی اسی طرح ہے. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انبیاء دعوت الہی کو پہنچانے اور قوم و ملت کی طرف رجوع کرنے کے لیے مأمور تھے تو ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات بالکل برعکس ہے.
یعنی وہ روایتیں جو ہمارے پیشوا ان کی طرف سے ہم تک پہنچتی ہیں یا پہنچی ہیں، ان میں امام اور خدا تعالیٰ کی حجت کو کعبہ کی طرح پہچنوایا گیا ہے۔ امت پر لازم ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرے، دل و جان سے خانہ حق کا طواف کرے۔ کبھی بھی کعبہ کسی کی زیارت کے لیے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ امام ہمیں اپنی زیارت کرائیں، ہم ان کو خواب میں دیکھیں، ہم ان کو فلاں جگہ پہ دیکھیں، ہم ان کو اس حالت میں دیکھیں۔ اگر خداوند تبارک و تعالی ہمارے معصوم اماموں نے مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ اور امام زمان کی غیبت کا بیان ان کی ولادت سے قابل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان واقعات سے آگاہ فرمایا ہے جو مستقبل میں وقوع پذیر ہوں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جبر کے قائل ہو جائیں، یہ تصور کرنے لگیں کہ ان واقعات کو تو حتمی طور پہ انجام پانا تھا۔ شاید وہ حضرات یہ چاہتے تھے کہ ان مطالب کو بیان کر کے امت کو خواب غفلت سے بیدار کریں اور ان حوادث کے رونما ہونے سے قبل انہیں ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کریں اور ان کے غلط انتخاب کے آثار کو ان کے لیے نمایاں کر دیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک مہربان باپ اپنے بچے کی نصیحت کرتے ہوئے منحرف دوستوں کے ساتھ ہم نشینی کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے اور اپنے بچے کو انحرافی اور الحادی مکاتب کی راہ اختیار کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام عصر علیہ السلام خدا کے حتمی مقدر کی بنیاد پر آنکھوں سے اوجھل ہیں، جب تک خدا چاہے گا وہ پردہ غیبت کے پیچھے باقی رہیں گے اور ہم فقط اپنی فردی ذمہ داریوں پر عمل کریں اور اپنی عام زندگی کسب و کار، تفریح و عبادت میں مشغول رہیں۔ خدا جب چاہے گا آقا تشریف لائیں گے اور کائنات کی اصلاح فرمائیں گے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی دنیا آمادہ نہیں ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ حضرت کب تشریف لائیں گے۔ ان دونوں گروہوں سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر بنا یہی ہے کہ ظہور امت کی طلب اور درخواست سے بے ارتباط ہو، تو پھر ان روایتوں میں جو حضرات معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں اور خود منجی عالم بشریت کے فرمودات میں فرج و گشائش کی دعا پر اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ قرآن کریم ایک الہی سنت کے عنوان سے اس مطلب کی تاکید فرمائی کہ خداوند متعال کسی قوم کی سرنوشت کو تبدیل نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ خود ان تبدیلیوں کو اپنے وجود کے اندر ایجاد کرے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے اصحاب میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے ان سختیوں کا ذکر فرمایا ہے جو لوگوں کے سامنے آنے والی ہیں، اور 70 ہجری کو بلاؤں کے خاتمے اور گشائش کا سال قرار دیا ہے۔ اس بنیاد پر ابو حمزہ یمالی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے مولا، امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ 70 ہجری میں تمہارے لیے گشائش کا سال ہوگا، تو پھر یہ گشائش حاصل کیوں نہ ہوئی؟ امام نے جواب دیا، اگر امت اپنے امام زمانہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہوتی تو اس سال قرار یہی تھا کہ کام اپنے اصلی راستے سے یعنی امامت کی طرف پلٹ جائے، لیکن حضرت سید الشہداء کے تنہا رہنے اور کربلا میں ان کے شہید ہونے کی بنیاد پر یہ کام 140 ہجری تک تاخیر میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس سال تک بھی لوگوں نے اسرار کی حفاظت نہیں کی اور جو عہد و پیمان اپنے ایمان کے حوالے سے کیا تھا اس سے اس قدر بے توجہی کی کہ اس مقررہ وقت میں دوبارہ تاخیر ہو گئی۔ اب اس اہم کام کے لیے ہمارے پاس کوئی مشخص وقت نہیں رہا ہے۔ ان اسباب کے سلسلے میں گفتگو جو ہے وہ بہت طولانی ہے، جن کی بنیاد بشریت نے خود کو اس بزرگ ترین نعمت الہی سے محروم کر لیا ہے، جسے اس ایک چھوٹے سے لیکچر میں اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی اس مصیبت اور بزرگ محرومیت کا نقطہ آغاز امت اسلامی کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات سے سرپیچی و سرکشی ہے جو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی جانشینی اور خلافت کے سلسلہ میں بیان فرمایا تھا۔ یعنی
رسول خدا کے علم کے دروازہ کو بند کر دینا اور حضرت